السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اصلی مومن۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں تعمیل احکامات کا حکم دیا اور ہمیں توبہ اور دیگر فضائل پانے کے لیے ترغیب دلائی۔ میں اسی کی تعریف اور شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے توفیق دیتے ہوئے کامیابی کے راستے پر گامزن کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ قربانی، نماز، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ نے ہمیں بھلائی پر چلنے کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت مسلمان کی حالت میں آئے۔ اے مسلمانوں، فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا مطلب تمام اسلامی احکامات کی پابندی ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ کی بات مانتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، اطاعت والدین، صلہ رحمی، لین دین، لباس، شکل و صورت، کاروبار، الغرض ہر چیز میں اسی کی بات تسلیم کرتا ہے۔ ایک خاتون اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتی ہے۔ حجاب، پردہ، بناؤ سنگار، گھریلو معاملات، خاوند اور بچوں کے ساتھ تعلقات، ہر لحاظ سے اللہ کے احکامات کو مقدم رکھتی ہے۔ فوری طور پر حکم کی تعمیل سچے مومن کی علامت ہے، اصلی مومن کی علامت ہے، اور حقیقت میں یہی علم نافع اور عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ تعلیمات الہی کی تعمیل کرنے والے ہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں۔ وہ سچے مومن ہیں، اصلی مومن ہیں، اپنے اہداف کو پانے والے ہیں۔ ہر تکلیف سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مومنوں کی تو بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ، اسی طرح کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ حقیقت میں اہل ایمان یہی کہتے ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت بھی کی، چاہے تنگی و ترشی ہو یا آسانی و خوشحالی، جبکہ منافقین روح گردانی اور منہ پھیر کر دوسری جانب چل دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ان منافقین کی عادت ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ احکامات الہی و فرامین نبوی کی تعمیل میں قلب و عقل کی زندگی پنہاں ہے۔ یہی افراد اور معاشرے کی زندگی ہے، بلکہ پوری امت کے لیے آب حیات ہے۔ اسی لیے کامل زندگی پانے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے احکامات الہیہ کی تعمیل مکمل طور پر کی، اور وہ تھے صحابہ کرام۔ جس قدر تعمیل میں کمی ہوگی اسی قدر دل کمزور اور زندگی بے برکت ہوگی، اور جس کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ کسی حکم کی تعمیل نہیں کرتا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے، اصل میں یہ لوگ خوشحالی کی زندگی سے انکار کرتے ہیں۔
یہ لوگ پستی اور تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ ہلاکت اور تباہی کی شکل میں نکلتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا اتارا جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قیامگاہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ شرعی احکامات کی تعمیل سے اعراض کرنے پر اختلافات جنم لیتے ہیں، حالات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے معاشرے میں توازن قائم نہیں رہتا، فساد بپا ہو جاتا ہے جسے فتنے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت زینب بنت جوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سرخ چہرے کے ساتھ گھبرائے ہوئے نکلے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قریب ہی آنے والے شر سے عرب کے لیے ہلاکت ہو۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ نے انگوٹھے اور انگشتے شہادت سے ایک دائرہ بنایا۔ حضرت زینب کہتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب نیک لوگوں میں بھی خباثت بڑھ جائے۔ وہ امت جو اپنے رب کی طرف سے آنے والی وحی پر عمل پیرا ہو، وہ اپنا تن من سب اپنے خالق کے سپرد کر دے، اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں روز بروز آسودگی پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے امن و امان قائم اور زندگی سنور جاتی ہے۔ مومنین آپس میں سچائی کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دشمنی بغض اللہ کی رحمت سے اخوت میں بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں پیار و محبت کے متعلق مومنین کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ بیمار ہو تو سارے کا سارا بدن بے چینی اور بخار کسی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر بندے احکامات کی تعمیل کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ وہ حکمت سے بھرپور اندازے کے مطابق قبولیت کا وقت مقرر کرتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جب تک جلد بازی نہ کرو اس وقت تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے میں نے دعائیں تو کی ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ اسی کو مثبت جواب دیتا ہے جو احکام کی تعمیل کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ اور جو ہی تعمیل میں یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمی اور خلل واقع ہو، اللہ کی جانب سے قبولیت بند کر دی جاتی ہے اور انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ تنہا چھوڑ دے خسارہ، کمزوری اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سلف نے فوراً احکامات کی تعمیل کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جانے والے نقوش کندہ کیے ہیں۔ انہیں جیسے ہی کوئی حکم ملتا یا کسی کام سے اللہ اور اس کے رسول روکتے، وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے اور اس حکم کا عملی و حسی نمونہ پیش کر دیتے۔ یہ چیز پختہ ایمان اور سچی اطاعت کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ابو طلحہ اور دیگر لوگوں کو شراب کے جام دے رہا تھا، میں نے آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا خبردار، شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی آیا اور نہ ہی تاکید کے لیے ہم میں سے کوئی شخص باہر نکلا۔ ہم نے ساری شراب انڈیل دی، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، اور کچھ نے اٹھ کر وضو کیا تو کچھ نے غسل بھی کیا۔ پھر ہم نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود خوشبو لگائی اور مسجد کی طرف چل دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ کے سنا رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے، یہ پاسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔
अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि कुरैशी ख़वातीन की ख़ास फजीलत है, जबकि अल्लाह की कसम अंसारी ख़वातीन से बढ़कर किताबुल्लाह की तस्दीक करने वाली ख़वातीन नहीं मैंने नहीं देखी। इन ख़वातीन से बढ़कर मैंने किताबुल्लाह पर तस्दीक करने वाली औरतें नहीं देखी। अम्मा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने जिस्मों पर बड़ी चादरें डालें और पर्दा करें, तो मर्द हजरात उन्हें ये आयत पढ़ पढ़ कर सुनाने लगे। एक शख्स अपनी बीवी, बेटी, बहन और दीगर रिश्तेदार ख़वातीन को आयात सुनाता तो तमाम ख़वातीन ने मुख्तलिफ नक़ूश वाली चादरें ले लीं और अल्लाह ताला के नाजिल करदा हुक्म की तस्दीक करते हुए और उस पर ईमान लाते हुए उनमें अपने आप को छुपा लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में बालों से बनी ही चादरें सर पर होने की वजह से ऐसे लगता जैसे उनके सरों पर कव्वे हों। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, कोई आग के अंगारे को उठाकर अपने हाथ में रखना चाहेगा? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से चले गए तो उस शख्स के साथी और दोस्तों ने कहा, अपनी अंगूठी उठा लो और बेचकर इससे फायदा उठा लेना। तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतार कर फेंका हो, भला मैं उस अंगूठी को कैसे उठा सकता हूं? अल्लाह के बंदो, तामील अहकाम की कुछ अलामात हैं जिनमें नमाज की अदायगी, निज़ाम शुरा का क़याम और अल्लाह की राह में खर्च करना शामिल है। इसी बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो अपने परवरदिगार का हुक्म मानते हैं और नमाज कायम करते हैं और उनके काम बाहमी मशवरे से तय पाते हैं, और जो कुछ रिज़्क हमने उन्हें दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं, जबकि तकब्बुर, मनसब की लालच, ऐश परस्ती में पड़ने की वजह से फरामीन इलाहिया की तामील में रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन ख्वाहिश परस्ती इंसान को बिल्कुल बेअमल बना देती है। फरमाने बारी ताला है, फिर अगर वो कोई जवाब ना दे सके तो जान लीजिए कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं, और इससे ज्यादा गुमराह भला कौन हो सकता है जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर महज अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा हुआ हो, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करेगा वो जन्नत में अच्छा मुकाम पाएगा, और जिसने रूह गर्दानी या मुंह फेरने की कोशिश की उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर उसे कोई चीज़ भी फायदा नहीं देगी, ना कुंबा, ना कबीला और ना ही जायदाद, चाहे ज़मीन को 2 बार सोने से भरकर ले आए, उसी के लिए कोई चीज़ भी सूदमंद नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का हुक्म मान लिया उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने नहीं माना तो अगर वो सब कुछ उन्हें मुयस्सर आ जाए जो ज़मीन में है, बल्कि उतना और भी, तो वो सब कुछ देकर अल्लाह की गिरफ्त से बचने पर तैयार हो जाएंगे। यही लोग गिरफ्त से बचने पर तैयार हो जाएंगे, यही लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा। उनका ठिकाना दोज़ख होगा जो बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कुरान मजीद को हमारे लिए खैर व बरकत वाला बनाए और इसकी आयात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।